اب آپ یہ سمجھیے کہ اس گندے تعلیمی نظام سے اپنے بچوں اور بچیوں کو بچانا کتنا ضروری ہے. اندازہ کریں. صحیح تربیت دینا بچوں اور بچیوں کو کتنا ضروری ہے. میں بچوں اور بچیوں کا قصور بہت کم مانتا ہوں، اور شاید کچھ بچوں اور بچیوں کا تو قصور بالکل ہی نہ ہو. زیادہ قصور تو ماں باپ کا ہے. آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیں، تربیت کرنا سیکھیں، تربیت کا سلیقہ سیکھیں، اور بچوں اور بچیوں کو اس ماحول میں جینے کے آداب بتائیے. آپ بتائیے. آپ اور آپ کو خود نہیں آتے تو آپ کسی اللہ والے کے پاس کچھ وقت گزاریے، کچھ کتابوں کا مطالعہ کیجیے، کچھ ایسے بیانات سن کر اپنی سمجھ کی سطح کو بلند کیجیے. دوسری وہ کوششیں جو مختلف مقامات پر اس قسم کی ہو رہی ہیں کہ ہماری نئی نسل کے یہ بچے یہ اچھی تعلیم پائیں، اچھی تربیت پائیں، اچھے ماحول میں پروان چڑھیں، ان کی آنکھوں میں نیک لوگ رول ماڈل کی طرح پر سج بس جائیں، اور ان کو زمانے کے ان چیلنجز سے بھی وقتاً فوقتاً واقف کرایا جاتا رہے، تاکہ یہ جب بڑے ہوں تو یہ اپنے اپنے ضلعوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے صوبوں میں یہ نئی نسل کے لیے رہنمائی کی شمع بن جائیں. یہ ادارے قائم کریں، یہ انسٹیٹیوشنز قائم کریں، یہ ہاسٹلز قائم کریں، اور یہ اگلے 30-40 سال میں ایک تبدیلی لے آئیں نئی نسل میں. جو ایسی تعلیمی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جہاں بچیوں کو اس لائق بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر جہاں اللہ ان کو رہنا نصیب کرے وہاں وہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں. نوجوان نسل سے مایوس بالکل نہیں ہوں میں اپنے نوجوانوں سے بے پناہ محبت کرنا کی توفیق اللہ سے مانگتا ہوں. اور سچ کہا تھا علامہ اقبال نے کہ نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ان نوجوانوں سے نفرت نہیں، محبت کی ضرورت ہے. وہ محبت جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے دکھائی، وہ محبت جو شیخ عبد الکریم رفاعی نے نوجوانوں سے کر کے دکھائی، وہ محبت جو علامہ اقبال نے اپنے نوجوانوں سے کر کے دکھائی، پورا کلام اقبال کا نوجوانوں سے شدید محبت کا گواہ ہے. تو ایسی تعلیمی کوششیں ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ان کی اہمیت کو سمجھو لوگوں. ان کوششوں کو پانی اور کھاد فراہم کرنے کے لیے اپنے جیبیں خالی کر دو، نچوڑ دو. سمجھو چیلنجز کو، سمجھو کام کی اہمیت اور ضرورت کو. جب ہمارے تمہارے اولادیں مرتد ہو جائیں گی تب ہم جاگیں گے. اب کوئی گھر نہیں بچا ہے جہاں فتنہ دجال گھس نہ رہا ہو. اللہ تعالی